بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ اس حدیث سے ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شوہر کی اطاعت بیوی پر کس قدر لازم ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا کردار بہت اہم ہے۔ صرف جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت پر یہ انعام ہے کہ بیوی کو جنت ملے گی، ناجائز اور مکروہ کاموں میں شوہر کو روکنا اور ٹوکنا بیوی پر لازم ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچیں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کا خیر خواہ، ہمدرد، سخن فہم اور مزاج آشنا بن جائے تاکہ اسے پھر کسی غمگسار اور دل جوئی کرنے والے کی ضرورت نہ رہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی منفعت رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ شوہر پر بیوی کے بے تحاشا حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا ہر شوہر پر لازم ہے۔ اسی طرح اگر شوہر تمام حقوق پورے کرتا ہے اور پھر بیوی کو بستر پر بلاتا ہے تو بیوی کو ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو فوراً اس کے ساتھ جائے، اگرچہ تنور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ اندازہ کیجئے کہ اگر عورت روٹی پکا رہی ہے یا کسی بھی کام میں مصروف ہو اور شوہر اسے بلائے تو شرعی طور پر بیوی کو پیارے آقا نے حکم دیا ہے کہ پہلے شوہر کے پاس جائے، پھر کوئی اور کام کرے۔ بے شک بیوی اپنے شوہر کو بنا کسی شرعی عذر منع نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک اعرابی آیا اور اپنی بیوی کی شکایت لگانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہوں تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ مجھ میں اس کام کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ میں ایک دن میں زیادہ دفعہ نہیں بلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسے غصے میں اس نے رات گزاری، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، شریعت نے کچھ عذر بیان کیے ہیں جن میں بیوی شوہر کو ہم بستری سے منع کر سکتی ہے۔ سب سے پہلا عذر ایام حیض ہے، جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ پاک فرماتا ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ دوسرا عذر بیماری ہے جس میں بیوی مبتلا ہو، یاد رہے اس میں ہر قسم کی بیماری اور تکلیف آتی ہے۔ تیسرا شرعی عذر جس کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کو روک سکتی ہے، وہ ہے شوہر کا حد سے زیادہ ہم بستر ہونا کہ جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے کہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میل چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار بھی اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شامل ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے جس میں جنتی عورتوں میں یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے، میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔
تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔